الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات. سامعین گرامی، عشرہ صادق آل محمد علیہ السلام کل موضوع کے متعلق صرف یہ جملہ کہا جا سکا کہ میرا موضوع قیاس و اجتہاد ہے. اس سے زیادہ بات نہیں ہو سکی. اب یہ مجموعہ الفاظ قیاس و اجتہاد خود اتنا اجنبی اور غیر مانوس سا ہے کہ بالخصوص ہمارے وہ نوجوان جن کا تعلق کتاب سے نہیں ہے، صرف خطاب سے ہے، ان کے لیے یہ دونوں الفاظ بالکل اجنبی ہوں گے، غیر مانوس ہوں گے. تو ایسی صورت میں کہ جب عنوان ہی اجنبی ہو تو اس پہ خطاب اس سے بھی زیادہ غیر مانوس ہو جائے گا. اور پھر یہ سوال بھی ہوگا کہ اگر قیاس و اجتہاد کے معنی معلوم بھی ہیں تو اس کا تعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا ہے؟ تو صرف سہولت کے لیے بات کو تھوڑا سا آپ کے ذہنوں کو اپنے بیان سے قریب تر کرنے کے لیے یہ عرض کر دوں کہ میرے پیش نظر اصل موضوع ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے اپنے فرائض امامت کی ادائیگی. یہ جملہ تو واضح ہے نا. امام کی طرف سے اپنے فرائض امامت کی ادائیگی. اب بظاہر اس جملے کے تمام الفاظ واضح ہیں، لیکن کیا حقیقتاً واضح ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ فرائض امامت کیا ہیں؟ کبھی ذکر علی ہو تو بحث چھڑ جاتی ہے علی نے فتوحات نہیں کیں، ان کے زمانے میں علاقے فتح نہیں ہوئے، مال غنیمت نہیں آیا، اور اس سے پہلے اور بعد کے حکمرانوں کے زمانے میں مسلمانوں نے بہت سی فتوحات کیں. تو ہم بھی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، حالات یہ تھے، وجوہات یہ تھیں، مسائل یہ تھے. ارے بھائی، علی کا یہ کام بھی تھا کہ نہیں؟ جس عہدے پر، جس منصب پہ وہ فائز تھے، کیا وہاں فتوحات کرنا ان کے فرائض میں شامل ہے؟ اگر شامل نہیں ہے تو مجھے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے اس اعتراض کی؟ تو پہلے یہ ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ فرائض امامت ہیں کیا. اب چونکہ فرائض بہت سے تھے اس لیے میں نے صرف ایک گوشے کا تذکرہ کر سکوں گا. اپنے انداز خطابت کا مجھے اندازہ ہے
اور مجھے معلوم ہے کہ 10 دن کی تقریروں میں شاید صرف ایک گوشے کا کچھ ذکر ہو سکے کہ یہ فرض کیسے ادا ہوا تھا، تو اس کا نام ہے قیاس و اجتہاد۔ لیکن پہلے ایک نظر میں یہ بات دیکھ لیجئے کہ فرائض امامت کیا ہیں۔ یہ بات اس لیے بھی دیکھ لیجئے کہ خدا کے فضل سے ہمارا ذوق عزاداری اکثر یہ اہتمام کرتا ہے کہ ہم کسی امام کا یوم شہادت آئے تو کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ایک نشست ان کے نام کی ہو جائے۔ اب اس میں میرے جیسے خطیب جن کا علم محدود نہیں، نہ ہونے کے برابر، ان کے لیے جب کوئی کہہ دیا جائے کہ فلاں امام پہ گفتگو کرو تو کوشش اس کی ہوتی ہے کہ کچھ ذکر ہو جائے اس امام کا۔ تو جو کچھ ذکر کیا جاتا ہے، جو ہم اکثر اس حوالے سے کہ آج فلاں امام کا تذکرہ ہے، تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہماری باتوں کے اگر میں درجہ بندی کروں تو 3 موضوعات ہیں جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ ایک موضوع کبھی ہم یہ بیان شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے امام کی ذاتی خصوصیات و صفات کیا تھیں، اتنے عابد و زاہد تھے، اتنے حج کیے، پوری شب میں ذکر خدا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا، وضو کا پانی آتا تھا تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا وغیرہ۔ ان کی عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہیں کسی امام کے ذکر میں ان کی شجاعتوں کا بیان کرتے ہیں، فلاں جنگ میں فلاں پہلوان کو اس طرح سے قتل کیا، اس طرح سے فلاں لڑائی میں سب بھاگ گئے میدان سے، وہ میدان میں ڈٹے رہے وغیرہ۔ کبھی ہم ان کی سخاوتوں کا ذکر کرتے ہیں، سائل نے سوال کیا، اس طرح سے اس کا دامن طلب بھر دیا اپنی عطا سے، اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ کبھی ان کے زہد و تقویٰ کا بیان، کبھی ان کے دنیا سے لا تعلقی کا اظہار، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے ربط کے باوجود دنیا سے اپنے دامن کو بچا لینا، اس کا ذکر، ان کی بے لوثی کا تذکرہ۔ غرض ان کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، شخصی خوبیاں جو ان میں تھیں ان کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ دوسرا موضوع بحث ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ان کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں۔ فلاں موقع پر یہ صورتحال ہوئی، یہ معجزہ دکھا دیا، کبھی قالین پہ بنے ہوئے شیروں کو حقیقی وجود عطا کر دیا، کبھی اگر وحشی درندوں میں چلے گئے تو کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچا، کبھی آسمان کی طرف اشارہ کیا تو بادل آ گئے اور بارش ہو گئی، کبھی کسی درخت کے لیے صرف یہ کہا مومن کی صفت بتاتے ہوئے کہ اگر مومن حکم دے تو یہ درخت اپنی جگہ سے چل کے آ جائے، یہ کہا اور درخت چل کے آ گیا۔ دنیا نے کہا کہ جناب ابھی آپ نے حکم تو نہیں دیا تھا، یہ درخت چل کے کیوں آ گیا؟ صرف یہ کہنے پر کہ مومن اگر اشارہ کرے کہ یہ درخت جنبش کر کے آ جائے تو اس اشارے پر یہ درخت کیوں چل کے آ گیا؟ ابھی تو آپ نے چلنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ کہا یہ اس چیز سے تم صرف یہ سمجھ لو کہ مومن میں اور امیر المومنین میں فرق کیا ہوتا ہے۔ کہ مومن تو حکم دے گا اور امام کے ذہن کے کسی گوشے میں بات کی وضاحت کے لیے بھی ایک بات اگر آ جائے تو وہی تقدیر بن جاتی ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے امیر المومنین کا۔ تو یہ غرض معجزے تھے جن کا تذکرہ کر دیا، تو ہم نے کہا کہ آج اس امام کے ذکر کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ اس عہد کے حکمرانوں،
اس عہد کے ارباب اقتدار کی طرف سے اس امام کی ذات پر جو جو مظالم ہوتے رہے، جو ستم ڈھائے جاتے رہے، جن مصائب کا سامنا کیا امام نے، ان کا ہم تذکرہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ 3 موضوع ہوئے ہمارے: شخصی صفات، شخصی کمالات، ان کے معجزات، ان کے مصائب۔ یہ 3 اگر کسی نے ملا کے بیان کر دیے تو بڑا جامع بیان ہو گیا، بہت اچھی طرح تذکرہ ہو گیا۔ اور اگر کسی ایک پہلو کو بیان کیا تو وہ بھی بات حق اس نے ادا کر دیا، کم از کم اپنی خطابت میں امام کا ذکر کر دیا۔ اتنا کم سے کم ہم مظاہرہ دیکھتے ہیں، اور یہی ہم توقع کرتے ہیں کہ آج اگر کسی امام کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ باتیں ضرور بیان ہوں گی۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ کیا یہ حق ذکر عطا ہو گیا؟ حق ذکر اہل بیت تو کبھی ادا نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن اپنی بساط کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، جو تھوڑا سا محدود علم ہے ہمارا، کیا اس کے اعتبار سے بھی یہ حق ادا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ذکر امام کا حق ادا نہیں کیا ان تینوں موضوعات کو بیان کر کے۔ کیوں؟ یہ جو ذاتی صفات ہیں امام کی، ان کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان کا زہد و تقوی، ان کا لطف و کرم، ان کی عنایت، ان کا غفور الرحیم ہونا، ان کا غصے کو پی جانا، ان کا دوسروں پر کرم کرنا، ان کے علم کی وسعتیں، یہ تمام چیزیں ان کی جو ذاتی صفتیں ہیں، یہ ذاتی صفتیں ان کے امام بنائے جانے کا سبب ہیں۔ اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو وہ امام نہ ہوتے۔ یہ ان کی وہ بیسک کوالیفیکیشن ہے۔ اگر کسی آدمی کو کوئی عہدہ دیا گیا ہے تو کوئی پوچھے گا عہدہ کیوں دیا گیا؟ بھئی یہ فلاں مضمون میں انہوں نے ماسٹر ڈگری لی ہے، یا انہوں نے اس کے اندر خصوصی علم حاصل کیا ہے، یا ان کا یہ تجربہ ہے۔ تو یہ تجربہ ان کی ملازمت نہیں ہے، یہ ڈگری ان کی ملازمت نہیں ہے، یہ ملازمت حاصل ہونے کا سبب ہے، یہ ان کی صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر ان کو یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ خدائے عادل ہے، اگر کسی کو کوئی منصب عطا کرتا ہے تو بغیر اہلیت کے عطا نہیں کرتا۔ تو اب یہ ساری اہلیت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ یہ اہلیت دیکھ رہے ہیں ان کے امام بن جانے کے بعد، وہ امام ہیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کرم کیسے کرتے ہیں، وہ مظاہرہ شجاعت کیسے کرتے ہیں، مظاہرہ سخاوت کیسے کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھے کہ یہ امام کا کام ہے؟ جی نہیں، یہ امام کا کام نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ امام بنا ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ یہ تو امام بننے کے بعد کی زندگی ہے نا، یہ جتنے واقعات ہیں۔ تو جناب والا، یہ آپ کے علم میں آ جا رہے ہیں یہ صفات۔ جب آپ نے امام کی طرف دیکھنا شروع کیا تو آپ کو پتہ چلا کہ ان جیسا کریم کوئی نہیں، ان جیسا عالم کوئی نہیں، ان جیسا شجاع کوئی نہیں۔ یہ آپ نے دیکھنے میں دیر کر دی۔ وہ علیم و خبیر خدا، اس نے منصب دینے سے پہلے دیکھ لیا تھا کہ ان میں یہ ساری صفتیں ہیں۔ تو جناب والا، یہ تو تھیں وہ اہلیتیں جس کی بنیاد پر ان کو امام بنایا گیا۔ تو ابھی ہم نے ذکر کیا تو اہلیت کا ذکر کیا ہے، امامت کا ذکر نہیں شروع ہوا۔ اچھا، تو اب اس کے بعد ہم نے معجزات بیان کیے، یہ تو امام بننے کے بعد ہی پیش ہو رہے ہیں۔ وہ ایسے کمالات کہ جہاں عقل انسانی عاجز ہو جائے ان کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو جب اس کیفیت کا ذکر آیا کہ جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ تذکرہ امامت ہے۔ لیکن غور فرمائیے، تو یہ جتنے معجزات ہیں یہ وہ اتھارٹی لیٹر ہیں، یہ وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہیں جس کی بنیاد پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کے بنائے ہوئے ہیں، کسی قادر کے نمائندے ہیں، کسی صاحب اختیار کے نمائندے ہیں،
کہ کائنات ان کے اشاروں پہ حرکت کر رہی ہے، ان کا یہ عمل جو ہے یہ ان کے امامت کی دلیل ہے۔ جتنے معجزے ہیں یہ دلیل امامت ہیں، یہ وہ سند ہیں جو اللہ کی طرف سے یہ لے کے آئے ہیں، جسے دیکھتے جاؤ اور مانتے جاؤ کہ یہ خود سے امام نہیں بنے، انہیں کمزور انسانوں نے امام نہیں بنایا، بلکہ انہیں خدا قادر مطلق نے امام بنایا ہے۔ اچھا، اور یہ جتنے مصائب ہیں، یہ جتنی جو مصیبتیں برداشت کی ہیں اپنے اپنے زمانے کے جابر حکمرانوں کے مقابلے میں، کسی نے قید و بند کی مصیبت جھیلی، کسی نے تلوار کی دھار کے سامنے اپنی گردن کو پیش کیا، کسی نے اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا، بار بار قتل کرنے کی کوششیں ہوتی رہیں، اور اسی کوشش کے نتیجے میں ہر امام منصب شہادت پہ فائز ہوا، غیر طبعی موت کے ذریعے سے، یعنی طبعی طور پر بستر علالت پہ لیٹ کے کسی کو بھی موت کی منزل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ ہر ایک کو جام شہادت پینا پڑا، کسی نہ کسی شکل میں، تلوار سے ہو یا زہر سے ہو۔ یہ ساری مصیبتیں، یہ ان کی قید و بند، یہ سارے تذکرے جو ہیں مصیبتوں کے، یہ مصیبتیں کیا ہیں؟ یہ مصیبتیں وہ قیمت ہے جو ان اماموں نے اپنے منصب امامت کو ادا کرتے ہوئے اس کے فرائض کی ادائیگی کے لیے قیمت ادا کی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ آپ بھی جب کوئی کام کرتے ہیں، کسی قسم کی کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، تو اس چیز کی قدر و قیمت کا تعین کس بات پہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے قیمت کیا دی۔ جتنی زیادہ رقم اس کی قیمت میں دی ہوگی اتنا کہا جائے گا بڑی قیمتی چیز ہے بھائی، اس کے لیے انہوں نے اتنا مال اپنا خرچ کر دیا، ساری زندگی پائی جمع کرتے رہے، اور ہوتے ہوتے ایک دن آپ نے اس ساری جمع کی ہوئی دولت کو لے جا کے، ایک بنا ہوا مکان تھا، آپ نے اس کے مالک کو یہ قیمت دی اور مکان لے لیا، تو اب اس میں پوری زندگی کی ساری کمائی لگا دی اس مکان کو حاصل کرنے کے لیے، تو کہا جائے گا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنے پائی جمع کر کے آج یہ مکان بنا لیا۔ یہ قیمت جو ادا کی گئی ہے یہ آپ کے اس کارنامے کے مقام کا تعین کرتی ہے کہ کتنی قیمت دے کے آپ نے یہ کام سر انجام دیا ہے، اور کبھی یہ قیمت پیسوں کی شکل میں نہیں ہوتی، جسمانی مشقت کے سلسلے میں ہوتی ہے۔ طالب علم کا امتحان میں نتیجہ نکلے تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ نتیجہ بڑا اچھا نکلا اس کا، کسی نے آگے تعریف کی کہ بڑا اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا ہے، تو اب آپ کہیں گے کہ کیوں نہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتا؟ آپ جانتے ہیں ساری رات کچھ نہیں تو کم از کم 10-12 راتیں تو مسلسل اس نے ایسی گزاری ہیں کہ پوری رات میں مشکل سے 1 گھنٹے سوتا تھا، 2 گھنٹے سوتا تھا۔ یہ جو اس نے اپنی نیند کی قربانی دی ہے یہ قیمت ہے جو کامیابی کے حصول کے لیے اس نے ادا کی۔ تو اب جو کچھ امام مصائب کا سامنا کرتے رہے یہ مصیبتیں قیمت ہیں اس فریضہ امامت کو اپنے مقام تک پہنچانے کے لیے، یعنی جو مقاصد لے کے آیا ہے امام، جس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، یہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی امامت کے دوران، اس کی قیمت کیا ہے؟ کبھی وہ قیمت اپنی جان کی صورت میں ہے، کبھی اپنے اولاد کی جان کی صورت میں ہے، اپنے بھائیوں کی جان کی صورت میں ہے، اور کربلا میں تو جو قیمت کی مقدار ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ امام حسین اگر حضرت علی اکبر کی حسن کردار و حسن شخصیت کی تعریف کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوندہ گواہ رہے نا کہ اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو سیرت و صورت میں تیرے رسول کا سب سے زیادہ مشابہ ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی تعریف کر رہے ہیں، یہ شفقت پدری کا مظاہرہ نہیں ہے، بلکہ قیمت کی مقدار بتا رہے ہیں کہ خداوندہ تیرے اسلام کے بچانے کے لیے میں جو قیمت دے رہا ہوں وہ قیمت دیکھ کے کیا قیمت ہے، وہ یہ قیمت ہے۔ تو اپنے اس سکے کی وہ جو رقم خرچ کر رہے ہیں حسین، اس کی قدر و قیمت بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا قیمتی ہے تیرا دین جس کے بچانے کے لیے
میں یہ ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ جو کچھ بھی مصائب ہیں یہ قیمت ہیں اس عمل کی جو امام بحیثیت امام کے سر انجام دے گا، اس کارنامے کی قیمت ہے جو امام بحیثیت امام کے سر انجام دے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ ہم نے 3 پہلوؤں سے تذکرہ امام کیا، اس کے شخصی کمالات کا ذکر کیا، اس کے معجزات کا ذکر کیا، اس کے مصائب کا ذکر کیا۔ شخصی کمالات اس کے امامت کے اہلیت کی بنیاد تھے، معجزات اس کے منصب امامت کی دلیل تھے، مصائب اس کے منصب امامت کو ادا کرنے میں راستے کی رکاوٹیں تھیں یا قیمتیں تھیں جو امام ادا کرتا رہا۔ سارا تذکرہ یا اس بات کا ہوا کہ اہلیت امام کیا ہوتی ہے، کیا کوالیفیکیشن ہو تو کوئی امام بنتا ہے، یا ہم نے یہ بتایا کہ اس کے پاس کون سی دلیل ہوتی ہے جس کے تحت اس کو امام سمجھا جائے، یا ہم نے یہ بتایا کہ امامت کا فریضہ سر انجام دینے میں کتنی دشواریاں ہوتی ہیں جس کا وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بھائیو فرائض نب امامت کا تو ذکر ہی نہیں ہوا۔ وہ امامت جس کے لیے یہ اہلیت درکار تھی، وہ امامت جس کے لیے اتنی دلیلیں ہونی چاہیے، اور وہ امامت کے جس کو حاصل کر کے اتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ امامت خود کیا ہے؟ اگر ان 3 موضوعات کے حوالے سے امامت کا تذکرہ ہم نے کیا، اور ایسا ہوتا ہے ہماری بیشتر کتابیں بھی انہی 3 باتوں کے حوالوں پر مشتمل ہوتی ہیں جو ائمہ کے احوال میں ہے، یہ بحث ہوتی نہیں کہ امام نے اپنا فرض کیسے ادا کیا، وہ فرض کیا تھا اور وہ ادا کیسے ہوا۔ تو اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم جب کبھی خصوصی ایسے مواقع مقرر کریں تو اس میں یہ دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے اہل دانش حضرات کو، ان حضرات کو جو اس منبر سے کوئی ربط رکھتے ہیں، وہ حضرات بھی کہ جو مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان کا بنیادی کام یہ نہیں کہ صرف یہ دیکھتے رہیں کہ امام اہل تھا کہ نہیں، امام معجزے رکھ کے اپنی دلیل دیتا ہے کہ نہیں، یا یہ دیکھتے رہیں کہ امام نے مصیبتیں کون سے اٹھائیں۔ یہ تو صرف اس کے منصب امامت تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں درکار تھیں ان کا تذکرہ تھا۔ ہمیں دیکھنا یہ کہ امام نے اپنے فرائض کیسے ادا کیے، جس کام کے لیے وہ اتنی زحمتیں اٹھا رہا ہے، جس کام کے لیے اللہ نے اتنی دلیلوں کے ساتھ اس کو بھیجا ہے، جس کام کے لیے اس نے اتنی سخت کوالیفیکیشن رکھی ہیں کہ دنیا میں نہ ان کی شجاعت کا کوئی مقابل، نہ ان کی سخاوت کا کوئی مقابل، نہ ان کے علم کا کوئی مقابل، یہ ساری اتنی اہلیتوں کی شرطیں رکھ کر جو کام لیا جا رہا ہے وہ کام کیا ہے؟ بات واضح ہے نا؟ تو اب تھوڑا سا صرف یہ دیکھ لیا جائے کہ اس امامت کا کام کیا ہے۔ اور کل اس سلسلے میں صرف ایک سوال میں نے سوال کی حد تک سامنے رکھا تھا، وہ سوال آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور جب آخری پیغمبر بھیجا تو اس کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی۔ یہ جو 1,24,000 پیغمبر آئے تھے یہ کس لیے آئے تھے؟ اللہ کے راستے سے ہمیں آگاہ کر دیں، یہ بتا دیں کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، تم کیسے زندگی گزارو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا کس قاعدے قانون کے مطابق ہو۔ اسی لیے نبی آتے رہے نا۔ تو جب اللہ کے جتنی منشا تھی وہ منشا سے ہمیں آگاہ کر دیا گیا، جب جتنے اللہ کی طرف سے حکم ہم تک آنے تھے وہ حکم ہم تک پہنچا دیے گئے، اللہ کی طرف سے جتنی خبریں ہم تک پہنچنی چاہیے تھیں اپنی کردار سازی کے لیے وہ خبریں پہنچا دی گئیں۔ تو جو خبریں پہنچانا کام تھا نبی کا، جب ساری خبریں پہنچا دیں تو اب نبوت ختم ہو گئی، ضرورت نہیں رہی۔ اگر اللہ کے تمام قوانین، اس کے تمام ضابطے، اس کے تمام اصول ہم تک آ گئے جس کو شریعت کہتے ہیں، تو جب شریعت مکمل ہو گئی تو اب رسول کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی، اس کا کام بھی ختم ہو گیا، تو اب نبوت بھی ختم ہو جائے گی، رسالت بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کام تو ختم ہو گیا، تو اب پھر امامت کے ایک نئے ادارے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہی کام کرنا ہے امام کو جو نبی یا رسول کر رہا تھا تو نبی اور رسول کو ختم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی اگر کوئی کام ایسا تھا
کہ جو نبی رسول کو کرنا تھا اور وہ کام ابھی جاری تھا، ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو اس صورت میں اب اگر کوئی اور وہی کام کرنے کے لیے آئے گا تو وہی خطاب ان کا بھی ہونا چاہیے، جیسے 1,24,000 ویسے یہ 12 بھی نبی ہو جاتے۔ بھی کوئی اتنا بڑا عدد تو نہیں ہے نا کہ پریشانی ہو کہ نہیں ان کا کوئی نیا نام رکھا جائے۔ 1,24,000 کے مقابلے میں 12 کی کیا حیثیت ہے عددی اعتبار سے؟ اب ایسے تو حیثیت بہت بڑی ہے کہ پوری انسانیت کو وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دے، تاریخ انسانیت کو، ایک نبوت کی تحویل میں دے اور ایک امامت کے لیے تحویل میں دے۔ نبوت کا زمانہ جن کے حوالے کیا جائے ان کی تعداد ہو 1,24,000، اور جو بعد کا زمانہ ہو وہ حوالے کیا جائے صرف 12 کے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو کام 1,24,000 نے مل کے کیا تھا، اب 12 اتنے اہم شخصیتیں ہیں کہ اس میں اب کسی 13ویں کی ضرورت نہیں۔ اچھا تو یہ نبوت کے بعد امامت کیوں؟ وہ بھی ہادی یہ بھی ہادی، جی ہدایت کا لفظ دونوں کے ساتھ وابستہ، اور ہم دلیل میں بھی یہ کہتے ہیں کہ امام ہر دور میں ہوتا ہے، تو ہم قرآن مجید کی وہ آیت کا حوالہ دیتے ہیں جہاں ارشاد ہوا کل قوم ہاد، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی پیدا کیا ہے۔ تو اب وہ ہادی ایک زمانے میں نبی کہلاتا تھا، رسول کہلاتا تھا، آج کا ہادی امام کہلاتا ہے۔ تو کیا یہ صرف نام کی تبدیلی ہے یا کام کی بھی تبدیلی ہے؟ اگر کام کی تبدیلی نہیں ہے تو نام کی تبدیلی کا جواز نہیں، کہ ایک طرف کہا جائے ختم نبوت، ختم رسالت، اور پھر کہا جائے کہ جی اب امام ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، سلسلہ ختم ہوا تو کام ختم ہوگا تو سلسلہ ختم ہوگا نا۔ تو جو کام ان کے سپرد تھا وہ ختم ہو گیا، اس لیے ختم نبوت، اس لیے ختم رسالت۔ لیکن کوئی کام ایسا ہے ہدایت کا کہ جو باقی ہے، جس کے لیے ایک نیا ادارہ بنانا پڑا۔ اب وہ کام کیا ہے؟ بس جو کام دیکھیں، جو ضرورت ہوگی امام کی، امام کو کیوں خلق کیا گیا، کیا ضرورت تھی، اس ضرورت کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس ضرورت کو جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ فرائض امامت کیا ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جب کوئی شے، کوئی وجود، کوئی انسان کسی خاص ضرورت کے لیے متعین کیا جائے تو اس کی کامیابی اور کامرانی یا اس کے فرائض، پہلے فرائض ہیں اور اس کے بعد کامیابی و کامرانی ہے۔ اگر فرائض کو پوری طرح ادا کر دے تو ہم کہیں گے کامیاب ہوا۔ تو اس کے فرائض جو ہیں ان کا تعین اس بات پہ ہوگا کہ یہ کس ضرورت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر یہ منبر بنایا جائے اس لیے کہ اس پہ بیٹھ کے خطیب تقریر کرے، اب وہ جو ہمارے فنکار نجار تھے، جو بڑھئی تھے جس نے بنایا، جو ترخان تھا جس نے بنایا، اس نے بڑی بڑی باریکیاں پیدا کی اور اس کے اندر اتنے گل بوٹے لگائے اور اتنے لکڑی کے اوپر باریک کام کیا کہ وہ ایک شاہکار بن گیا، فن پارہ بن گیا۔ لیکن جب لا کے یہاں رکھا گیا تو معلوم ہوا کہ نہ تختوں کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس پہ کوئی بیٹھ سکے، اور نہ اس کی اتنا ہموار ہے کہ اس پر بیٹھ کر تھوڑی دیر گفتگو کی جائے۔ پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر، بڑی بڑی باریکیاں تو پیدا کر دی اس نے۔ چاہے دنیا کہے کہ فن کا بہت بڑا شاہکار ہے، لیکن دیکھنے والا یہی کہے گا کہ کیا بیکار چیز بنائی ہے۔ ارے جس مقصد کے لیے بنائی تھی وہ مقصد تو پورا کر نہیں رہا۔ اب سمجھ گئے؟ اب جب کبھی جناب امیر کی ذات ہو، امام حسن کی بات ہو، امام حسین کی بات ہو، کسی امام کی بات ہو، تو یہ بحث نہ کیجئے کہ انہوں نے فتوحات کیوں نہیں کی، انہوں نے علاقوں کے اندر جھنڈے کیوں نہیں گاڑے، دوسری قوموں کو اپنا غلام کیوں نہیں بنایا، کیوں نہیں مال غنیمت ان کے زمانے میں اتنا جمع ہوا کہ مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی۔ یہ سب سوال تب کرنا کہ جب پہلے طے ہو جائے کہ ان کا کام لوٹ مار کرنا تھا۔
اگر امامت اس لیے قائم ہوئی تھی کہ جا کے دوسرے ملکوں کو فتح کرو، تب تو ہم ان سے جواب پوچھیں کہ تم نے فتوحات کیوں نہیں کی؟ اگر ان کو تخلیق کیا گیا تھا اس لیے کہ تم جاؤ جا کے مال غنیمت جمع کرو اور مسلمانوں کے دال روٹی کا بندوبست کرو، تو ایسی صورت میں ہم ان سے پوچھتے کہ تم نے کیوں نہیں مال غنیمت جمع کیا، کیوں نہیں دوسری قوموں کو لوٹا؟ لیکن اگر وہ اس مقصد کے لیے بنائے ہی نہ گئے ہوں تو پھر ہمارے سوال بے معنی ہوا نا۔ تو پہلے یہ طے کیجئے کہ امامت کا وجود ہوا کیوں، یہ ادارہ بنا کیوں؟ تو اس سوال کے جواب کے لیے آپ کو ایک اور سوال کی طرف متوجہ کروں۔ 1,24,000 پیغمبر آئے، قرآن مجید کا اپنا ارشاد ہے کہ یہ جتنے پیغمبر ہیں انہوں نے کسی نے نیا دین نہیں دیا ہے، ان سب کا دین ایک ہی دین تھا۔ باقاعدہ قرآن مجید میں نام لے لے کے کہا گیا کہ جو دین آدم لے کے آئے تھے وہی دین حضرت نوح کا دین ہے، جو تبلیغات نوح کی تھیں وہی حضرت ابراہیم کی ہیں، وہی موسیٰ کی ہیں، وہی عیسیٰ کی ہیں، وہی اسحاق کی ہیں، وہی یعقوب کی ہیں۔ تمام انبیاء ایک پیغام دیتے رہے، اور ایک پیغام کے علاوہ کبھی دو پیغام ہو بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ سچائی ہمیشہ ایک ہوتی ہے۔ حق جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یہ باطل ہے جو روز نئے نئے چہرے بدل کے آتا ہے، سچائی اپنی جگہ صرف ایک ہوتی ہے۔ تو جب سچائی ایک ہوتی ہے تو جو آدم کے زمانے کا سچ وہ ہر عہد کا سچ۔ بات کہیں پھیل نہ جائے لیکن یہ عرض کروں کہ آپ کے سامنے دین دو صورتوں میں موجود ہے۔ ایک دین وہ ہے کہ جو اپنے ربط کو سیاستوں سے، حکومتوں سے، بادشاہتوں سے رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے۔ ایک دین وہ ہے کہ جو ذات رسول سے، اولاد رسول سے، قرآن سے دین وابستہ ہے۔ اب ایک بڑی لمبی گفتگو کو دو جملوں میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے آپ کے سامنے کئی چیزیں آتی ہیں کہ جس میں کہا جاتا ہے یہ اسلامی ہے۔ کئی بات ایسی ہیں کہ جب آتی ہیں تو اس کے ساتھ لفظ اسلامی لگایا جاتا ہے، یہ چیز اسلامی ہے۔ اب اگر غور فرمائیے گا تو جتنی اسلامی چیزیں آئیں گی ان کی دو قسمیں ہوں گی۔ کبھی کہا جائے گا یہ نماز کیا ہے، یہ اسلامی عبادت ہے۔ روزہ کیا ہے، اسلامی طریقے عبادت ہے۔ حج کیا ہے، اسلامی طریقے عبادت ہے۔ کبھی آپ یہ الفاظ سنیں گے یہ تاریخ اسلامی تاریخ ہے، یہ عمارت جو بنی ہے یہ اسلامی فن تعمیر کا نمونہ ہے، یہ مصوری جو ہوئی ہے یہ اسلامی فن مصوری ہے۔ کیا جب میں کسی عمارت کو کہتا ہوں یہ اسلامی فن تعمیر ہے اور جب میں نماز کو کہتا ہوں یہ اسلامی طریقے عبادت ہے تو دونوں جگہ اسلامی کے ایک معنی ہے؟ جب میں نے نماز کو کہا کہ یہ اسلامی ہے، جب روزے کو کہا اسلامی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ وہ چیز ہے جسے خدا اور رسول نے ہمیں دیا ہے۔ جب ہم نے فن تعمیر کی بات کی، جب ہم نے مصوری کی بات کی، تو اب خدا اور رسول کی دی ہوئی تعمیر نہیں ہے، یہ مصور کی دی ہوئی تعمیر نہیں ہے، یہ حکمرانوں، بادشاہوں، سلطانوں کی ہوئی تعمیر ہے۔ معلوم ہوا ایک اسلام وہ ہے جو خدا اور رسول سے آتا ہے، ایک اسلام وہ ہے جو بادشاہوں سے آتا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت سے اور فرقوں کو چھوڑتے ہوئے ان دونوں میں سے ایک فرق، بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ جو کچھ خدا اور رسول کی طرف سے آیا ہوگا وہ جس دن آیا تھا، جس شکل میں اس دن تھا، اسی شکل میں قیامت تک رہے گا۔ جو خدا اور رسول کی طرف سے آیا ہوگا وہ لازماً وہ سچائی چونکہ وہاں ایک ہے اس لیے وہ سچائی ہمیشہ وہی قائم رہے گی۔ نہیں، بات یوں واضح کروں کہ جو کچھ زبان رسالت سے نکلا ہے
اس کی کیفیت یہ ہے کہ اب یہ کہا جائے گا کہ چاند میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو، سورج میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، دنیا کی ساری دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دو، لیکن جو میں کہہ چکا ہوں اس میں اب تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ادھر یہاں صورتحال یہ ہوگی کہ وہ اسلام جو ادھر دوسری طرف سے آیا ہے ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے ہاں کل جو چیز سچ تھی وہ آج جھوٹ ہے، جو آج سچ ہے وہ کل جھوٹ ہو جائے گی۔ نئی بات واضح ہوئی۔ ارے سیاست میں کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کوئی سچائی مستقل نہیں ہوتی، کوئی دوستی دشمنی دائمی نہیں ہوتی۔ جو کل دوست تھا وہ آج دشمن ہو سکتا ہے، کل دشمن تھا وہ دوست ہو سکتا ہے۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو قائد اعظم گویا کہا جاتا تھا، یہاں تک کہا گیا کہ کافر ہیں، یہ کافر اعظم ہیں، قائد اعظم نہیں ہیں۔ پاکستان بنانا حماقت ہے، خلاف اسلام ہے۔ سارا مولوی طبقہ، سارا دین کا نمائندہ طبقہ، جتنی دینی جماعتیں تھیں بر صغیر کی، وہ چاہے جمعیت العلماء ہند ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ خاکسار تحریک ہو، چاہے وہ ختم نبوت کی تحریک عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی ہو، جتنے تھے سب پاکستان کے مخالف، سب پاکستان کے مخالف تھے۔ پاکستان بن گیا تو وہی گروہ کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہی گروہ کہہ رہا ہے نا۔ اور ذرا اس سے اندازہ لگا لیجئے، کہتا تو ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان اس لیے بنا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہی ہمارا نعرہ تھا۔ ہم نے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جس وقت پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی یہ نعرہ لگا رہے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا جناب، آج جو آپ کہہ رہے ہیں، آج آپ پہ انکشاف ہوا کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، تو کل جب آپ پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے تو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کر رہے تھے۔ کل پاکستان کی مخالفت حق تھی اور آج پاکستان کی حمایت کرنا بلکہ پاکستان کا مالک بن جانا یہ حق ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں سچائی بدلتی رہے سمجھ لینا کہ یہ وہ اسلام نہیں ہے جو خدا اور رسول کی طرف سے آیا ہے۔ ارے بالکل زندہ مثال دوں، کوئی اتنی ڈھکی چھپی نہیں ہے، بالکل آپ سب کے آنکھوں کے سامنے۔ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ مختلف مساجد میں صبح کے وقت کچھ نہ کچھ حضرات جمع ہیں، کبھی پریڈ ہو رہی ہے، کبھی بھرتی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مجاہدین اسلام تیار کیے جا رہے ہیں۔ جگہ جگہ مجاہدین کے جتھے تھے اور ان کو حکومت بھی تقویت پہنچا رہی تھی، کہتے تھے یہ اسلام کے سپاہی ہیں، بڑے فخر سے تذکرہ کیا جاتا تھا۔ اسلام بھی ان مجاہدین کی پرورش کے لیے دکانوں کے اوپر ڈبے رکھے رہتے تھے کہ جو بھی مسلمان آئے ان مجاہدین کو سامان فراہم کرنے کے لیے ان کی مدد فراہم کرے۔ ہم دینی فریضہ سمجھ کے ان ڈبوں میں جا کے احتیاط ڈالا کرتے تھے کہ اس طرح سے مجاہد بن رہا ہے۔ کل تک کا مجاہد آج دہشت گرد ہے کہ نہیں؟ آج کل کا وہ ہیرو مجاہد کل کا ہیرو مجاہد آج پہاڑوں میں منہ چھپاتا پھر رہا ہے، اس کا سراغ نہیں ملتا، دنیا کے سامنے نہیں آتا۔ وہی حکومت جو کل ان کو مجاہد کہہ کے ان کا احترام کر رہی تھی، ان کے طرز عمل میں تبدیلی نہیں آئی، حکومت کے نزدیک نقطہ نظر بدل گیا۔ کل تک ہمارے مفاد میں تھا تو مجاہد تھا، آج ہمارے مفاد کے خلاف ہے تو اب یہ دہشت گرد ہے، خونریزی کرتا ہے، دشمن اسلام ہے۔ تو جہاں صداقتیں بدل جائیں وہاں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اسلام نہیں ہے، خدا اور رسول کا اسلام نہیں ہے، تمہارا اسلام ہوگا ہوا کرے۔ اچھا جناب والا، ضمنیات میں الجھ کے میرا اصل موضوع متاثر نہ ہو۔ جب دین کے اندر سچائی بدلتی نہیں تو جو پیغام قرآن مجید کا اپنا ارشاد اپنی جگہ پر، اور ویسے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر نبی اگر خدا کی طرف سے آیا ہے تو ایک ہی پیغام لے کے آئے گا، یہ نہیں کہ آدم کی توحید کچھ اور ہو، نوح کا تصور توحید کچھ اور ہو۔
حضرت ابراہیم کسی اور قیامت کی بات کریں اور آخری نبی کسی اور قیامت کی بات کرے، وہی بنیادی نظریات جو آدم سے چلے وہ خاتم تک جاری و ساری ہیں۔ تو جب اتنے پیغام ایک ہے تو پھر 1,24,000 نبی کیوں؟ سوال ابھی ذہن میں ہے نا؟ جو باتیں زبان سے نکل جائیں ان کو فراموش نہ کیا کیجئے، تاکہ میں یا میری جگہ پہ بیٹھا ہوا کوئی شخص اپنے موضوع سے لا تعلق نہ ہونے پائے۔ اصل سوال کیا ہے؟ سوال یہ تھا کہ نبوت کے بعد امامت کیوں؟ تو میں نے کہا اس سوال کا جواب بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے یہ دیکھیے کہ نبی کے بعد دوسرا نبی کیوں؟ جب پیغام ایک ہے تو پھر اس صورت میں ایک نبی کے فوراً بعد دوسرا نبی اور دوسرے کے فوراً بعد تیسرا نبی، اور یہ کیفیت ہو کہ ہر قوم میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ نبی۔ اگر حساب کتاب لگائیے گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ 1,24,000 نبی کہے جاتے ہیں۔ جب آپ حساب لگائیے گا کہ حضرت آدم کو گزرے ہوئے کتنا زمانہ گزرا، تو ہمارے پاس 2-3 طریقے ہیں اس زمانے کا تعین کرنے کے لیے۔ اس میں تورات کا ایک شجرہ ہے کہ جو بڑی آسانی سے بتاتا ہے کہ اس سے پہلے انبیاء کا، مثلا اس کا طریقہ ہے تورات کا بیان کرنے کا باب پیدائش، اس کی ایک پہلی کتاب ہے تورات کی، جن کتابوں پہ مشتمل ہے تورات، اس میں پہلی کتاب کا نام ہے باب پیدائش یا جینیسس کہتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ جب حضرت آدم کی عمر، مثلاً کہہ رہا ہوں، یہ عادات ضروری نہیں کہ صحیح ہوں، حضرت آدم کی عمر 160 سال کی تھی تو اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا جو حضرت شیس کہلایا۔ حضرت شیس کی عمر جب 120 سال تھی یا 90 سال تھی تو ان کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا، اس کی میخائیل اس کا نام ہوا۔ اس کی عمر جو ہے 180 سال ہوئی تو ان کے ہاں اخنوخ نامی بیٹا پیدا ہوا۔ اب اگر یہ بیان کرتے جائیں کہ جب باپ کی عمر اتنی ہوئی تو ایک بیٹا پیدا ہوا، تو اس عمر کو جب بیٹا پیدا ہوا اس کو لکھ لیجئے، پھر اس کے بعد وہ بیٹا جب اس عمر کو پہنچا کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا تو ان سالوں کو لکھ لیجئے۔ اب وہ چاہے اس کا انتقال کسی زمانے میں ہوا ہو، صرف وہ زمانہ کہ جب نئی نسل پیدا ہوئی اس سال کو جمع کرتے جائیے، تو یہ حضرت آدم سے شروع کر کے حضرت ابراہیم تک تمام سلسلے میں یہ طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم تک کل عرصہ، حضرت آدم سے حضرت ابراہیم تک کا کل عرصہ مشکل سے 6,000 سال بنتا ہے، مشکل سے، یعنی اس سے کم مقدار ہے، لیکن حضرت ابراہیم سے، حضرت آدم سے حضرت ابراہیم تک زیادہ سے زیادہ عرصہ 6,000 سال بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم وہ شخصیت ہیں جہاں سے تاریخ انسانیت اب روشنی میں آ گئی ہے۔ اب یہ قصے کہانیاں نہیں ہے، کتابوں کے اندر آثار کے ذریعے حضرت ابراہیم کے آثار بھی موجود ہیں اور حضرت ابراہیم کے تذکرے کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ تو ان آثار اور تذکروں کے اعتبار سے ہمیں معلوم ہے کہ آج سے حضرت ابراہیم کا وجود 4,000 سال پہلے تھا۔ تو اگر حضرت ابراہیم تک حضرت آدم سے 6,000 سال، تو آج کے دور کو شامل کیجئے تو 4,000 سال، لیکن ان 4,000 سال میں 2,000 سال تو نبوت نہیں رہی، کم از کم 1,500 سال تک تو نبوت نہیں رہی نا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ 8,500 سال کا زمانہ ہے نبوت کا، اور اس پورے نبوت میں یعنی پہلے نبی حضرت آدم سے لے کے نبی آخر، نبی خاتم تک کل زمانہ جو ہے وہ 8,500 سال کا ہے۔ تو 8,500 سال میں 1,24,000 پیغمبر۔ اب اگر کسی صاحب کا حساب بہت تیز ہو، ورنہ آج کل ہر ایک کی جیب میں کیلکولیٹر پڑا ہوتا ہے، ذرا اس کو نکال کے یہ تقسیم تو کیجئے کہ کل عرصہ ہے 8,500 سال، اس میں نبی آئے 1,24,000، تو ہر سال کتنے نبی پڑے؟ 1,24,000 انبیاء اور آئے ہیں 8,500 میں سال میں۔ تو اگر آپ تقسیم کریں گے 8,500 سے 1,24,000 کو، تو کم از کم 12-14 پیغمبر فی سال پڑھیں گے۔ 12-14 پیغمبر فی سال کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مہینے کم از کم ایک نبی۔ پروردگارا، یہ کیا تماشا ہے کہ 8,500 سال ہر مہینے ایک نبی، اور 8,500 سال کے بعد ایسا سناٹا کہ اب قیامت تک نبی آئے گا ہی نہیں۔ کیا تبدیلی آ گئی؟
وہ کون سا کام تھا جو انبیاء کے سپرد تھا؟ اگر وہ کام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا تو نبوت کیوں ختم ہو گئی؟ اور وہ کام مکمل ہو گیا ہے تو کیسا کام تھا کہ جو اس 8,500 سال تک تو وہ کام مکمل نہ ہو پایا؟ روز تجھے ہر مہینے ایک نبی بھیجنا پڑتا تھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب اتنا عرصہ گزر گیا، نہ اب نبی آیا، نہ قیامت تک کوئی اور نبی آئے گا۔ اب آپ بنا لیجئے تو یہ آپ کی مرضی، اللہ نہیں بھیجے گا۔ جی تو وہ کیا بات تھی کہ اتنی تیزی سے نبی آتے رہے؟ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، اور اتنی جلدی جلدی۔ جناب اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جس وقت انسان کو خلق کیا گیا تھا تو وہ پہلے تو ایک اجتماعی اعتراض ہوا تھا کہ فرشتوں نے مل کے ایک باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی بنائی اور اللہ کے سامنے اپنے مطالبات کی ایک لسٹ رکھی۔ اس کے اندر ایک سیدھا سا اس کا نقطہ نظر تھا جو تمام فرشتوں کی طرف سے پتہ نہیں کس نے نمائندگی کی تھی، بار تو تمام فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی فرشتے نے بارگاہ اعظمی میں عرض کیا کہ پروردگارا، ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یہ دنیا میں جا کے فساد برپا کرے گا۔ یہی کہا تھا نا؟ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، شٹ اپ۔ یعنی لب و لہجہ یہی ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تو اب اس کے مطلب اگر آج کے زمانے میں یہ جملہ کہا جاتا تو شاید اس کے بعد شٹ اپ بھی کہا جاتا کہ بعد چپ ہو جاؤ، خبردار، مت بولنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہوا بھی یہی، اس وقت خاموش ہو گئے۔ دلیلیں بعد میں اللہ نے دیں کہ میں کیا جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، کہ جس چیز پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، عجیب بات ہے، کیا اعتراض تھا کہ ہم جا کے ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یہ فساد کرنے والا خونریزی کرے گا، یسفک الدماء، یہ خون بہائے گا۔ ان کی نگاہ میں انسان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ یہ خون بہائے گا۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اس وقت تو چپ ہو گئے۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ بنیادی اختلاف اس بات پہ ہے کہ یہ خون بہائے گا، وہ خون نہیں بہاتے، انسان خون بہائے گا، یہ ان کا اعتراض ہے۔ چونکہ اعتراض کرتے ہوئے آنے والے وقت کا پتہ نہیں تھا، اس لیے اعتراض کیا۔ اللہ کہہ رہا میں جانتا ہوں کہ ایک دن آئے گا، ایک تلوار سے خون بہہ رہا ہوگا، ایک تلوار سے لہو بہہ رہا ہوگا۔ آج جو بڑے بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہو نا کہ یہ انسان خون بہائے گا، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس تلوار کو دیکھو گے، اس ہاتھ کو دیکھو گے جس میں وہ تلوار ہے، اس بہتے ہوئے لہو کو دیکھو گے، لیکن پھر احساس ہوگا کہ آج یہ لہو بہانا اتنا اہم کام ہے کہ کل تو کہہ رہے تھے یہ خون بہائے گا، آج تمہاری زبان سے اقرار ہوگا کہ بھائی اس جیسی تلوار کوئی دوسری نہیں اور اس جیسا خون بہانے والا کوئی نہیں۔ یہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو کل اعتراض کے طور پہ کہہ رہے تھے، آج اسی بات کو تعریف کے طور پہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو یہ تو پتہ ہے کہ خون بہائے گا، لیکن تمہیں یہ نہیں پتہ کہ کبھی کبھی اس کا خون بہانا خود تمہارے وجود کے لیے ایک ذریعہ بن جائے گا سلامتی کا۔ ان کا خون بہانا میری خدائی کو بھی بچائے گا اور تمہارے فرشتہ ہونے کو بھی بچائے گا۔ اس دن پھر تم تعریف کرنے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ تو یہ وہ بات تھی جو فرشتے نہیں جانتے تھے بیچارے، تو انہیں تو اس وقت کہہ دیا گیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ لیکن اس میں سے ایک ایسا بد دماغ تھا کہ اس کے بعد بھی اڑا رہا۔ کہا گیا تھا جیسے ہی میں روح پھونکوں سجدے میں گر جانا۔ اس نے کہا میں تو نہیں کرتا سجدہ۔ جب سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا تو اللہ نے پوچھا کہ آخر تو نے سجدے سے کون سی چیز تھی جس نے تجھے سجدے سے منع کیا؟ کون سی بات تھی جس نے تجھے سجدے سے منع کیا؟ اس نے کہا اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھ کو تو نے آگ سے بنایا ہے، تو اب جب مجھے آگ سے بنایا تو میں گویا افضل ہوں۔ یہ اس نے خود نہیں کہا، لیکن اس جملے کی ترتیب نے بتایا کہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے، یہ حقیر ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں، افضل ہوں، تو افضل ہوتے ہوئے میں اس کا سجدہ کیوں کروں؟ یہ افضل ہوتے ہوئے
اس کے سامنے گردن کیوں جھکاؤں، اس کی اطاعت کیوں کروں؟ یہاں سے ایک اصول کا پتہ چلا کہ شیطان بھی اس اصول کو جانتا تھا کہ افضل کو کمتر کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ لیکن اب شیطان کے چونکہ یہ بات جو تھی، یہ بات خود غیر منطقی تھی، احمقانہ بات تھی، جو اس نے کہا کہ ان کو مجھے آگ سے بنایا ہے، ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ ارے بنانے والا تو اللہ تھا نا، اس نے یہ آگ سے بنایا، اسی نے مٹی سے بنایا۔ خالق بھی وہ خالق ہے کہ اس نے جو کچھ بنایا کامل بنایا۔ اس نے جس کو آگ سے بنایا ہے اس کو آگ سے ہی جانا چاہیے تھا، اور جس کو مٹی سے بنایا اس کو مٹی ہی سے بننا چاہیے تھا۔ اس کے کمال خلقت کا یہی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ جب تخلیق کرے گا تو جن اجزاء سے بنائے گا، وہ جس شے کو جس مقصد کے لیے بنا رہا ہے ان اجزاء کے علاوہ کوئی اور جز اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا، اور جس شکل میں جس صورت میں بنائے گا اس کام کے لیے جس کے لیے وہ بنا رہا ہے کوئی اور شکل و صورت موضوع ہو ہی نہیں سکتی۔ احسن الخالقین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر خلقت کامل ہے۔ جب اس کی ہر خلقت کامل ہے تو کوئی مخلوق اپنے طور پہ نہیں کہہ سکتی میں افضل ہوں یہ کمتر ہے۔ یہ تو بنانے والا ہے نا، جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کے اعتبار سے اس بنانے والی ذات بھی وہی ہے، چیزوں کا انتخاب بھی وہی کر رہی ہے، جن اجزاء سے بنائے گی وہ بھی اسی کی تخلیق ہیں، چاہے آگ ہو یا مٹی اسی کی تخلیق ہیں۔ تو ان اجزاء کی بنیاد پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں افضل ہوں یا میں کمتر ہوں۔ اب کس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ اللہ کی مخلوق میں افضل کون ہے کمتر کون ہے؟ وہ ذرا معاملہ لمبا ہو جائے گا، آپ کے ذہن کو الجھاتا نہیں، اللہ کے فیصلے تک بات رکھتا ہوں کہ اللہ نے کہا، یعنی یہ دیکھ کر کہ یہ اپنے طور پر فیصلہ کر رہا ہے کہ آگ افضل ہے اور مٹی پستر ہے، اسے نہیں معلوم کہ آگ کا خالق بھی میں ہوں اور مٹی کا خالق بھی میں ہوں۔ جب میں نے بنایا ہے اور جس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کے لیے جس کام کے لیے نار کو بنایا ہے وہ خاک سر انجام نہیں دے سکتی، اور جس کام کے لیے خاک بنایا ہے وہ بنایا ہے اس کے لیے نار بیکار ہے۔ جس چیز کے لیے جو چیز بنائی ہے بس وہ بہترین چیز ہے، کوئی اس کا بدل نہیں ہو سکتی، کوئی اس کو مٹا کر دوسری جگہ کوئی شے یہ نہیں کہہ سکتی کہ کام میں بہتر طور پہ کر سکتی ہوں۔ جو اللہ نے جس کام کے لیے بنایا ہے وہی طریقہ ہے، تو اس کا اپنے طور پر یہ فیصلہ کرنا میں افضل ہوں یہ کمتر ہے، بذات خود یہ فیصلہ خدائی میں دخل دینے کے مترادف تھا۔ اس لیے کہا کہ جا نکل جا۔ اب جب نکلنے لگا تو خیال آیا کہ اتنی عبادتیں کی تھیں اس کا کچھ تو بدلہ ملے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبادتوں کے بدلے کی بات نہیں تھی، بلکہ اس نے کہا اچھا پروردگار تو نکال رہا ہے، مجھے نکال رہا ہے تو بغاوت پہ آمادہ ہے نا۔ تو بنیاد بنا تھا انسان، لیکن بغاوت تو خدا سے کر رہا تھا، تو جب خدا کا باغی تھا تو اب اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا تھا کہ خدا کے سامنے ذرا سینہ تان کے کہے کہ اچھا نکال رہا ہے، تجھے بڑا ناز ہے اپنی اس مخلوق پہ جسے تو انسان کہتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ یہ اس قابل ہے کہ اس کو زمین کی خلافت سونپی جائے؟ یہی تو اللہ کر رہا ہے نا، زمین کا خلیفہ بنا رہا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ سارے فرشتے اس کو سجدہ کریں؟ یہ تیرا خیال ہے، ذرا مجھے موقع دیکھ، میں تجھے بتا کے دکھاؤں کہ یہ انسان اس قابل ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ نے مہلت یوں ہی عطا کے طور پہ نہیں دی ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھیڑنے کے لیے شیطان کو آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ یہ شیطان نے اللہ کی تخلیق پہ اعتراض کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ پروردگارہ تو انسان کو اتنا عظیم کہہ رہا ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں، ذرا مجھے موقع ملے میں دکھاؤں کہ یہ کتنا پست ہے، یہ کتنا کمزور ہے، یہ کتنا تیری نافرمانی کرتا ہے، کتنا تجھ سے بغاوت کرتا ہے۔ تو سمجھ رہا ہے نا کہ یہ تیرا نائب بنے گا، نائب بننے کا مطلب یہ تیرے حکم کی اطاعت کرے گا، تیرے فرمان کو نافذ کرے گا۔ نائب کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے نا کہ جس کا نائب ہے اس کے احکامات کو نافذ کرے۔ تو انسان کو دنیا میں بھیج رہا ہے اپنا نائب بنا کے، ذرا مجھے موقع دے میں دکھاتا ہوں کہ کتنی بغاوت کرتا ہے یہ تجھ سے۔ کہا گیا اچھا جا، تجھے میں مہلت دیتا ہوں ایک وقت معلوم تک، ایک وقت معلوم تک، یعنی وہ وقت معین نہیں کیا گیا لیکن کوئی وقت ہے
کہ جو اس دنیا کے اندر ہی آئے گا کہ جس دن جو شیطان کی مہلت ختم ہو جائے گی اور اس کے گمراہ کرنے کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی آگے کے تذکروں میں کہیں یہ بات آتی، لیکن ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں، اب مجھے ذرا تیزی سے قدم بڑھانا پڑے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں ایک صحابی ہیں امام کے جن کو مومن طاق کہا جاتا ہے، ان کی تفصیلات پھر عرض کروں گا کہ وہ کون ہیں۔ یہ مومن طاق جو تھے، ان کو دشمن جو تھے وہ شیطان طاق ایک جگہ کا نام تھا، تو اس کے حوالے سے یہ طاق کے مومن کہلاتے تھے اصحاب امام میں، اور جو دشمنان امام تھے ان میں یہ شیطان طاق کہلاتے تھے، یعنی ان کی زبان سے بڑے بڑے پناہ مانگتے تھے۔ تو ایک امام جو اپنے زمانے میں تو نہیں، آج کے زمانے میں اعظم کہلاتے ہیں، ان کا اکثر ان سے سامنا ہو جاتا تھا تو وہ کبھی کبھی جملے بازی کیا کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو وہ آئے تو تعزیت کے جملوں میں کہنے لگے کہ بھائی افسوس تمہارا امام تو مر گیا، ہم ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مومن طاق سے جناب ابو حنیفہ نے آ کے یہ کہا کہ تمہارا امام تو مر گیا، بہرطور ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا امام مر گیا، تمہارا امام تو بھی وقت معلوم تک زندہ ہے۔ تو وہ شیطان کو وقت معلوم تک مہلت دی گئی۔ اب ذرا تیزی سے آگے بڑھیے۔ اس شیطان نے اب کیا کیا کہ اچھا وقت معلوم تک میں کیا کروں گا، جا کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میں جا کے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور اس راستے پہ آنے والے تیرے بندوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس کو گمراہ کروں گا، اس میں وسوسہ پیدا کروں گا۔ ایک ایک بات قابل غور ہے۔ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ ہم سمجھتے ہیں کہیں شراب خانہ دیکھا، کہاں یہ کیا شیطانی کام ہو رہا ہے، کہیں رقص و سرود کی محفل دیکھی، ہم نے کہا کیا شیطانی کام ہو رہا ہے۔ شیطان نے ہرگز نہیں کہا کہ میں رقص و سرود کی محفل میں پایا جاؤں گا، میں شراب خانوں میں پایا جاؤں گا، میں تو صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ نمازیں صراط مستقیم ہیں کہ نہیں؟ یہ روزے صراط مستقیم ہیں کہ نہیں؟ یہ حج صراط مستقیم ہے کہ نہیں؟ یہی تو سب کچھ صراط مستقیم ہے نا۔ تعلیمات پیغمبر جو کچھ ہیں یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم جا کے وہاں دیکھ رہے ہیں جہاں نافرمانی ہو رہی ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ میں وہاں نہیں، یہ جو مسجدیں یہیں کہیں ملوں گا، اسی راستے پہ ملوں گا۔ اس راستے پہ ملوں گا تو اس راستے پہ اجنبی تو فوراً پکڑا جائے گا۔ بھائی اس راستے پہ کوئی ایسا آئے کہ جس کا حلیہ، جس کی رفتار، جس کی چال ڈھال اس راستے سے گزرنے والوں سے مختلف ہو تو دنیا سمجھ جائے گی یہ کوئی باہر کا ہے جو آیا ہے۔ یہی ہوگا نا۔ اگر بازار میں کوئی شخص آ جائے جو عربی کندورہ پہنے ہوئے ہو، ہماری طرح شلوار قمیض نہ پہنے ہو، تو ہم کہیں گے یہ باہر سے آیا ہے، یہ ہمارا آدمی نہیں ہے۔ لباس کی تبدیلی سے پکڑا جائے گا۔ اب صراط مستقیم پہ جو لوگ چل رہے ہیں وہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، حج کرنے والے ہیں، یہی نہیں ان کے ماشاءاللہ ریش ہے، لباس بھی ان کا خالص دینی ہے، اسلامی ہے۔ اس لباس میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اس راستے کا حلیہ یہ ہے، اس راستے کے طور طریقے یہ ہیں۔ اب شیطان اگر اس راستے پہ بیٹھا ہے تو وہ شرابیوں میں نہیں، نمازیوں میں ملے گا۔ کسی صاحب کے ذہن میں یہ بات نہ ہے کہ میں نعوذ باللہ نماز کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہوں، خدا نہ کرے کوئی وہ شخص حق نہیں رکھتا
ممبر پہ بیٹھنے کا جو اللہ کی آیت کی ہوئی عبادتوں کی توہین کرتا ہو یا ان کی نفی کرتا ہو. نماز روزہ اپنی جگہ پہ، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ شیطان انہی نمازیوں میں پایا جائے گا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے خود کبھی کبھی کہا ہے ویل للمصلین. کچھ مصلین ایسے بھی ہیں، کچھ نماز پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کہ جن پہ خدا کی لعنت ہے. یہ نماز کی توہین نہیں ہے، ان لوگوں کے کس کا ذکر ہے کہ جو لوگ نماز کے نام سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو نماز کو ایک ایسے لبادے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ جسے پہن کر دنیا کو دھوکہ دے سکیں. تو چنانچہ شیطان اس راستے پہ ملے گا، وہ گمراہ کرے گا. اب اس بحث کو طول نہیں دیتا. اب وہ شیطان بیٹھا ہوا گمراہی کا کوئی نہ کوئی سامان کر رہا ہے، لیکن اس شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ آپ کو زبردستی کھینچ کے اپنے راستے پہ لے جائے. اگر یہ طاقت دی ہوتی نا تو ہم بڑے آزاد ہوتے. قیامت کے دن کہہ دیتے پروردگارا ہم سے کیا جواب طلب کر رہا ہے؟ دشمن کو تو نے نگاہوں سے اوجھل کر دیا اور اسے یہ طاقت دے دی کہ ہمارا ہاتھ کھینچ کے لے جائے. دنیا سمجھ رہی تھی ہم جا رہے تھے، پکڑ کے وہ لے جا رہا تھا. آج ہم سے کیا پوچھتا ہے؟ اس سے پوچھ جو پکڑ کے اس راستے پہ لے گیا تھا. اس کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ آپ کو کھینچ کے اپنے راستے پہ لے جائے. قرآن میں اس کا اپنا اعلان یہ ہے کہ میں جا کے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، دائیں بائیں سے حملہ آور ہوں گا. حملہ آور ہو کے کیا کرے گا؟ میں ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کروں گا. بس شیطان کا کام ختم. وہ صرف وسوسہ پیدا کرتا ہے. اب وسوسہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ کیا کروں کہ ایک ایک جملہ پوری تقریر کی وضاحت چاہتا ہے. یہ وسوسہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ وہ آپ کے سامنے وہ کچھ یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو زبردستی اپنے راستے پہ چلائے. وہ صرف یہ کرتا ہے کہ کوئی ایسی نیکی، دیکھیے انسان کو کی ایک کمزوری ہے، کمزوری کہیے خوبی کہیے، انسان فطری طور پر خیر پسند ہے. برائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے ہمیں جو تخلیق کیا ہے تو ہمیں برائی سے ہمارے اندر، وہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان برائی اور بھلائی کا پتلا ہے اور یہ کبھی نیکی کرتا ہے اور کبھی برائی کرتا ہے. جی نہیں، انسان کو اللہ نے خیر سے پیدا کیا ہے. یہ خیر محض ہے جس کے لیے وہ خود کہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو اپنے اجزاء میں سے بہترین اجزاء چن کے بنایا ہے. اس کا مطلب یہ کہ انسان سے جو کچھ میں مانگوں گا، انسان کو جس مقصد کے لیے میں خلق کر رہا ہوں، اس مقصد کو پورا کرنے کی تمام اجزاء میں نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں. لیکن یہ طے ہے کہ انسان خیر محض ہے اس لیے کہ اس نے خلق کیا ہے. بھئی موٹی سی بات ہے، ایک مصور تصویر بنانے کے لیے بیٹھے تو اس کے پاس جتنے رنگ ہیں انہی رنگوں سے تصویر بنائے گا نا. جو رنگ اس کے پاس ہے ہی نہیں وہ تو تصویر میں شامل نہیں کر سکتا. اللہ جب کائنات کو خلق کرنے جا رہا ہے، انسان کو خلق کرنے جا رہا ہے، تو جو اس کے پاس ہے اسی سے خلق کرے گا نا. اگر اللہ کے پاس شر ہو تو انسان میں شر ڈالے، وہ خود خیر ہے تو جو بنائے گا وہ خیر ہی ہوگا. تو جب انسان خیر محض ہے اور صرف خیر کی طرف جاتا ہے تو اب شیطان کام کیا کرتا ہے؟ دیکھیے خیر بہت سے ہیں، ان میں سے کسی خیر کو سامنے رکھ دیا جائے، اس کے پیچھے شر کی قطار لگی ہوئی ہو. ایسی صورتحال ہو کہ خیر سامنے رکھے اور اس کے پیچھے شر کی قطار لگی ہوئی ہو. اب ہم نے تو وہ خیر دیکھا، فطرت یہ ہے کہ جہاں خیر نظر آیا ہم ادھر جھک گئے. دیکھیے خیر سے آپ کی محبت کی یہ کیفیت ہے. کیا کروں، عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک ایک جملے ایسے ہیں کہ اس کی وضاحت کے لیے پوری گفتگو ہو سکتی ہے. آپ کی کیفیت یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے کہوں فلاں آدمی بڑا سخی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا پرہیزگار ہے. اب اس شخص کو آپ نے دیکھا نہیں، اس نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا، آپ کے ساتھ کبھی اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں رہا. میرے ان جملوں کے کہنے کے ساتھ ہی اس سے آپ کو ایک تھوڑی سی لگاؤ، محبت پیدا ہو گئی کہ نہیں پیدا ہو گئی؟ میں نے کہا کہ ایک شخص ہے میرے محلے میں رہتا ہے، وہ بہت ہی بڑا ہی بددیانت آدمی ہے، جو کچھ کہتا ہے اس قول پہ قائم نہیں کر رہتا، اور وہ بڑا
چور آدمی ہے، میں کبھی گھر میں تالا لگائے بغیر آ جاؤں، اسے موقع مل جائے تو گھر سے چیزیں اٹھا لیتا ہے اور بعد میں اس کا ذکر تک نہیں کرتا، یعنی چرا لیتا ہے چیزوں کو وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا، اس نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن آپ کو اس سے نفرت ہو جائے گی. جہاں خیر کا تذکرہ ہوا آپ کو فوراً محبت کا احساس پیدا ہوا. جہاں شر کی بات آئی آپ نے کہا کہ دور کرو، یہ بری چیز ہے. جہاں خیر پید نظر آیا وہاں تولا ہو گئی، جہاں شر نظر آیا اس سے بریت ہو گئی. یہ فطرت کا تقاضا ہے. اس کے لیے حکم شریعت نہ بھی ہو تب بھی جہاں خیر ہوگا بے ساختہ وہاں دل کھچے گا، جہاں شر نظر آئے گا اس سے تنفر پیدا ہوگا. تو اب شیطان نے دیکھا کہ اس انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرنا ہے تو کیسے پیدا کروں؟ اس نے کہا کہ اگر شر پیش کرتا ہوں یہ انسان کبھی نہیں راغب ہوگا، اس کے سامنے کوئی خیر رکھو. اب وہ خیر ایسا رکھا جائے کہ انسان خیر کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے. اب شیطان نے سلسلہ ایسا کیا کہ اس خیر کے پیچھے پیچھے بہت سے شر باندھ دیے. گئے تھے خیر کے چکر میں، جا کے گرفتار ہو گئے شر کے ساتھ. اب سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو خیر کو اپنایا ہے. دیکھیے اللہ کا نبی آیا، دین پہنچایا. اب شیطان نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں اس کی امت کو گمراہ کرتا ہوں. کیسے گمراہ کروں؟ یہ کہوں کہ یہ نبی غلط تھا، جھوٹا تھا، اس کو نہ مانو. جی یہ کہے گا تو کوئی کیوں اس کے ماننے کو قبول کرے گا؟ اس کے بجائے وہ کام کیا کرتا ہے، یعنی اگر وہ یہ کہے کہ یہ نبی تھا، خدا کی طرف سے آیا تھا، لیکن تم نہ مانو تو اس پہ کون ماننے سے انکار کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ کہے گا یہ نبی ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، یہ اللہ نے اس نے تم پہ احسان کیا ہے، اس کا احترام کرو، اس کا احترام کرو. اب آپ نے احترام کرنا شروع کیا. اس نے کہا اگر اتنا ہی احترام ہے کہ جیسے اپنے اور بزرگوں کا احترام کرتے ہو تو یہ تو صحیح احترام نہیں ہوا. نہیں، اس کا مرتبہ بہت بلند ہے. کتنا بلند ہے؟ اس نے کہا اس کو یہ سمجھو کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں آیا ہے بلکہ یہ خدا خود ہے جو آ گیا ہے. اب کسی نے نبی کو اللہ کا بندہ، اللہ کا بیٹا بنایا، کسی نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا کہ یہ تین خداؤں میں سے ایک ہے. ہمارے عیسائیوں کا تثلیث کا تصور کہ یہ تین میں سے ایک ہیں حضرت عیسیٰ، یعنی تین خدا ہیں جو یہ تین مل کے ایک بنتے ہیں اور یہی تین حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو اس میں سے حضرت عیسیٰ ہیں، روح القدس ہیں، اور وہ خداوند ہے جو باپ ہے حضرت عیسیٰ کا. تو گویا اب حضرت عیسیٰ کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا. جب خدا کا بیٹا بنایا یا خدا بنایا تو اس لیے نہیں کہ ان کو پہلے دن کہا گیا تھا ان کو خدا مان لو. پہلے دن احترام کا راستہ دکھایا گیا تھا، ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچ گئی. وہ جو حضور کی ایک حدیث ہے کہ اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم پچھلی امتوں کے راستے پہ اسی طرح سے چلو گے جیسے وہ گمراہی کے راستے پہ چلے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں کفر چیونٹی کی چال سے داخل ہو رہا ہے. کفر چیونٹی کی چال سے داخل ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایک دن میں کافر نہیں ہو جائیں گے. کافر ہوتے ہوتے کئی مرحلے آئیں گے، بڑی نیکی سے، بڑی بھلائی سے. اب مثلا حضور کی آنکھ بند ہو گئی تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ بھئی یہ معاشرہ انتشار کا شکار نہ ہو جائے، ان کی فوری طور پر ان کے انتظام کو سنبھالنا چاہیے. اب انتظام سنبھالنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اقتدار ہاتھ میں ہوگا تبھی انتظام سنبھال سکیں گے. اب اقتدار پہ قبضہ کیا تو اب اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ اقتدار اتنا آگے بڑھا کہ جو اصل حقدار تھے ان کو نظر انداز کر دیا اور اب غاصب ہو کے مالک ہو کے بیٹھ گئے. اگر کل کے حوالے سے سمجھ میں نہ آئے تو کل کو آج کے حوالے سے دیکھیے. آپ کے ہاں جتنی سیاسی تبدیلیاں آئیں تو ہر سیاستدان کو ہٹا کر جب کسی فوجی جرنیل نے قبضہ کیا تو یہی کہہ کے کیا نا پچھلے بہت غلط تھے، وہ نظام نہیں چلا سکتے تھے، ہم نظام کو ٹھیک کریں گے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جتنا انہوں نے تباہ کیا اتنا کسی اور نے نہیں کیا. جب آ رہے تھے تو بڑے نیک نیت تھے، جب آئے تھے تو نیک نیت تھے. یہ مت سمجھیے کہ تاریخ اسلام میں جو آپ کو عجیب عجیب شخصیتیں ملتی ہیں یہ شروع سے ایسی تھیں. اگر شروع سے ایسی ہوتی تو رسول کی رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ اتنے ناقص لوگوں کو ایک قدم بھی ساتھ لے کے نہ چلتے.
یہ شروع سے اسلام کے مخلص بن کے آئے تھے، لیکن رفتہ رفتہ شیطان نے ان کو اب گھیرنا شروع کیا اور ہوتے ہوتے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ جو دوست بن کے آئے تھے وہی بدترین دشمن ثابت ہوئے۔ اچھا، تو اب جب شیطان یہ عمل کر رہا ہے، بس بات کو سمیٹ دوں، جب یہ شیطان عمل کر رہا ہے تو مسلسل ہو یہ رہا ہے کہ نبی جاتا ہے، خیر کی باتیں دنیا کو بتا کے جاتا ہے، حق کی باتیں بتا کے جاتا ہے۔ شیطان ان میں سے کسی ایسے حق کو چنتا ہے کہ جو کسی صورت سے اس کی امت کو باطل تک پہنچا دے۔ چنانچہ حق کے ذریعے سے باطل تک پہنچا کر، یعنی شیطان دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ میں اس چیز کو اختیار کروں۔ اب کیا عرض کروں کہ اب اس کی وضاحتیں نہیں کر سکتا۔ یہ مظاہرے آپ کو روزانہ کی زندگی میں نظر آ جائیں گے کہ آج بھی اسی طرح سے برائی کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ بظاہر نعرہ حق کا لگایا جاتا ہے، نعرہ بھلائی کا کیا جاتا ہے۔ یہ جب کبھی جہاد کی باتیں ہو رہی تھیں تو کفر کے خلاف جہاد ہو رہا تھا، تو اب کفر کے جہاد کے لیے جمع ہو جاؤ، تلواریں اکٹھی کرو، نیزے بھالے اکٹھے کرو، غرض اس طرح سے کوشش کرو کہ کفر کا خاتمہ ہو سکے۔ تو کل جو آج دہشت گردی تک پہنچے ہو وہ جہاد کی منزل سے گزر کے پہنچے ہو۔ دیکھا نا کہ نعرہ لگا تھا جہاد کا، پہنچ گئے دہشت گردی تک۔ بھئی یہی علامت ہے کہ یہ شیطان کا بہکاوا تھا، یہ دین کی پکار نہیں تھی۔ اچھا، تو ہر نبی کے بعد یہی عمل ہوتا تھا، قوم کو نبی آ کے بتاتا جاتا تھا دیکھو یہ حق ہے یہ باطل ہے، لیکن شیطان آتا تھا وہ باطل کو حق بنا کے پیش کر دیتا تھا۔ اس وقت کی قوم دھوکہ کھا جاتی تھی، اگلا نبی آتا تھا، اس کے چہرے پہ پڑے ہوئے حق کے نقاب کو نوچ دیتا تھا اور باطل کے چہرے کو پھر ظاہر کر دیتا تھا کہ پہچانو یہ باطل ہے جس کو تم حق سمجھ رہے تھے، حق تو یہ ہے۔ پھر شیطان نے کوئی اور نیا وسوسہ پیدا کیا، اس کے اوپر ایک نیا میک اپ کیا اور باطل کے اوپر اور کہا یہ حق ہے، پھر قومیں گمراہ ہوئیں تو پھر اللہ نے نبی بھیجا۔ چنانچہ مسلسل یہ عمل جاری رہا، گویا ہر نبی جب جاتا تھا تو دین کو صحیح سلامت دنیا تک پہنچا کے جاتا تھا، لیکن جیسے ہی جاتا تھا شیطان اس دین کی شکل کو بگاڑنا شروع کرتا تھا، حق باطل نظر آنے لگتا تھا، باطل حق نظر آنے لگتا تھا، دنیا گمراہ ہونے لگتی تھی۔ اگلا نبی پھر آ کر ان کے نقاب اتار کے حقیقت کو ظاہر کر دیتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی دنیا سے باطل مٹانے کے لیے نہیں آئے، دنیا سے باطل مٹانے کے لیے نہیں آئے، یہ نہ سمجھئے برائیوں کو مٹانے نبی آئے۔ اگر برائیوں کو نبی مٹانے کے لیے آتے تو آخری نبی کے بعد پھر کوئی برائی باقی نہ رہ جاتی، لیکن انسانی معاشرہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے نبی برائی مٹانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ خدا ناکام تو نہیں ہو گیا نا؟ اگر برائی مٹانے کے لیے وہ نبیوں کو بھیجتا اور برائی نہ مٹتی تو خدا ناکام ہوتا۔ اگر برائی نہیں مٹی تو اس کا مطلب ہے نبی کا کام برائی مٹانا نہیں تھا۔ یاد رکھیے برائی کا مٹانا ہمارا کام ہے، نبی کا کام نہیں۔ نبی کا کام صرف یہ کہ بتا دے کہ دیکھو یہ برائی ہے یہ بھلائی ہے، وہ خیر و حق کی پہچان کراتا ہے، مٹانا اس کا کام نہیں ہے۔ مجھے اپنی زندگی سے برائی ختم کرنی ہے، مجھے اپنی زندگی میں بھلائی کو اختیار کرنا، یہ نبی کا کام نہیں ہے، میرا کام ہے، آپ کا کام ہے۔ جی نبی کا یہ فریضہ نہیں ہے، وہ آئے گا نیکی اور بدی کی شناخت کروائے گا۔ اچھا، تو تمام انبیاء کا ایک کے بعد دوسرے کا آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ حق و باطل کی شناخت وہ تو کرا کے گیا تھا، لیکن یہ شناخت باقی نہیں رہ سکی۔ جو دین چھوڑ کے گیا تھا یہ دین محفوظ نہیں۔ دین کیا تھا؟ حق حق نظر آئے، باطل باطل نظر آئے، اس کا نام ہے دین۔ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ یہی تو ہے نا حق و باطل کی شناخت۔ نبی آتا ہے حق و باطل کی شناخت کر کے چلا جاتا ہے، وہ چلا گیا، اس نے شناخت کرانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اس نے پیغام پہنچا دیا۔ جو پیغام پہنچایا ہے یہی پیغام دائمی پیغام ہے، لیکن شیطان اب حق کو باطل بنا رہا ہے، باطل کو حق بنا رہا ہے۔ انسان دھوکہ کھا گیا، چنانچہ اس نے اگلے نبی کو بھیجا، وہ آ کے شناخت کرا کے چلا گیا۔ گویا ہر نبی پیغام پہنچانے میں نہ کوئی کوتاہی کرتا تھا، نہ کوئی کمزوری دکھاتا تھا، نہ کوئی مختلف پیغام لاتا تھا، وہی پیغام تھا جو بار بار آ رہا تھا۔ لیکن ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آنے کی ضرورت یہ تھی کہ پچھلے نبی کا پیغام محفوظ نہیں رہا تھا۔ ایک نبی کے بعد
دوسرے نبی کے آنے کی ضرورت یہ تھی کہ اس نبی کا پیغام محفوظ نہیں رہا تھا، اب وہ نبی آئے اور پھر اس پیغام کو دہرا دے۔ یہ انبیاء ایک ہی پیغام کو دہرانے کے لیے آئے، اور دہرانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پچھلے نبی کا پیغام باقی نہیں رہا۔ 1,24,000 پیغمبر آخری نبی کے علاوہ، ہر نبی کے بعد چونکہ دوسرا نبی آیا ہے، آخری نبی سے پہلے ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آیا ہے، اس کا مطلب ہے ہر نبی کا دین محفوظ نہیں رہ سکا، ہر نبی کا دین محفوظ نہیں رہ سکا نا، تبھی تو دوسرا نبی آیا۔ اب جس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب اس کا دین محفوظ ہو جائے۔ جب یہ دین محفوظ ہو جائے، اب یہ دین کیسے محفوظ ہوگا، اس کیسے کا سوال کا جواب تو بہت لمبا ہے، لیکن وہ دین محفوظ ہونے کے لیے کم سے کم کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسا گروہ محافظوں کا ہونا چاہیے جن کا وجود اس بات کی ضمانت ہو کہ جب تک یہ پہرے پہ کھڑے ہیں دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ سمجھ گئے جناب آپ؟ اب معلوم ہوا کہ نبی کا کام تھا دین کو پہنچانا، اور اب نبوت جب ختم ہو گئی، کوئی نیا ادارہ اس کی جگہ پہ آیا ہے، یہ بھی ہدایت کرتا ہے، تو اس کی ہدایت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اب دین پہنچانا اس کا کام نہیں ہے، اس کے پاس جبرائیل نئی آیتیں لے کے نہیں آئے گا، یہ نئی کتاب لے کے نہیں آئیں گے، وہی جو نبی پہنچا گئے ہیں اس کتاب کی حفاظت ہوگی تو ان کے ذریعے سے ہوگی، اس پیغام کی حفاظت ہوگی تو ان کے ذریعے سے ہوگی، اس شریعت کی حفاظت ہوگی تو ان کے ذریعے سے ہوگی۔ اور یہاں پر ایک جملہ قرآن کا اپنی ساری گفتگو کے ثبوت میں عرض کر دوں، سورہ مائدہ کی 3 آیت، سورہ مائدہ قرآن مجید کی ابتدائی سوروں میں سے ایک سورہ، اور اس کی 3 آیت ہے کہ جس کے اندر وہ مشہور ارشاد ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین مکمل کر دیا، اتممت علیکم نعمتی، تم پر نعمتیں تمام کر دیں، رضیت لکم الاسلام دینا، آج اللہ تمہارے اس دین سے راضی ہو گیا۔ یہ سارا اعلان جو ہوا ہے نا، اس سے فوراً پہلے ایک اور آیت ہے، اور وہ بھی الیوم سے شروع ہوتی ہے، الیوم لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس سے فوراً پہلے کہا گیا الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین کے متعلق جو کچھ کے ذہن میں تصورات تھے ان سب سے مایوس ہو گیا۔ آج کے دن شیطان کافر وہ جو کفر کرتے ہیں وہ مایوس ہو گئے کہ اب وہ تمہارے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ الیوم یئیس الذین، مایوس ہو گئے کون؟ وہ لوگ کفروا من دینکم، کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، یعنی جو خواب دیکھ رہے تھے کہ اس دین کو ختم کر دیں گے، نقصان پہنچا دیں گے، وہ مایوس ہو گئے۔ اور سنو، صرف یہی بات نہیں ہے، اب آج کے دن کے بعد کیفیت یہ ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ، اب دیکھو قیامت تک تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب صرف اللہ سے ڈرا کرو۔ آج سے کافر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بس جناب والا، اس دن تاریخ میں رسول نے جس چیز کو قائم کیا ہے وہ چیز کسی شخصیت کا تقرر نہیں ہے، بلکہ قیامت تک اسلام کی حفاظت کا وہ انتظام ہے کہ اب کفر اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب یا تو موضوع کو اٹھا کے اس گفتگو کو اگلے دن کے لیے رکھ لوں، یا 2 جملوں کے اندر یہاں پہ بات کو اختتام تک پہنچا دوں۔ چلیے بات کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ جو آج کہا گیا ہے، دیکھیے ایک عجیب و غریب پہلو ہے جس کی طرف شاید توجہ نہ گئی ہو۔ جنگ بدر ہوئی، اس بدر میں حضور نے ایک مناجات کی ہے، دعا مانگی ہے۔ اس دعا میں آپ فرماتے ہیں پروردگارا، یہ تیرے مٹھی بھر ماننے والے اگر آج دنیا میں یہ ختم ہو گئے تو تیرا دین باقی نہیں رہے گا۔
تیرے نام لیوا باقی نہیں رہیں گے، تیری توحید ختم ہو جائے گی۔ یہ چند مٹھی بھر لوگ یہ اگر مارے گئے تو قیامت تک پھر تیرے دین کا کوئی نام نہیں لے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ بدر تک ابھی اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگر باطل تلوار کا بھرپور استعمال کرے تو اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ بدر تک یہ خطرہ ہے کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام ختم کیا جا سکتا ہے، احد، خندق، خیبر، حتیٰ کہ فتح مکہ۔ لیکن جب یہ آیت آ گئی کہ الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم، آج کے دین سے کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، گویا یہ آیت کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کفر کی صورت میں تمہارے لیے خطرات تھے وہ مسلمانوں کے لیے تو ہوں گے۔ اور کن مسلمانوں کے لیے؟ ان مسلمانوں کے لیے جو خدا سے نہیں ڈریں گے، کافروں سے ڈریں گے۔ بات پوری طرح پہنچ رہی ہے نا، وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تخشوہم واخشون، دیکھو آج کے دن سے ہم سے ڈرنا، ان سے نہ ڈرنا۔ اب گویا اگر خوف ہے تو تمہاری ذات کو ہے، اور وہ بھی اس وقت جب ہم سے ڈرنا چھوڑ کے ان سے ڈرنا شروع کرو گے، تب تمہارے لیے خطرات ہوں گے۔ لیکن میرے دین کی طرف سے بے نیاز ہو جاؤ، اب کافر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کافر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے دین کو یوم غدیر کے بعد۔ قیامت تک اب کفر چاہے جتنی بڑی فوج جمع کرے، چاہے جتنا بڑا جتھا جمع کرے، جتنی بڑی طاقت اس کے پاس ہو، مسلمانوں کو، خدا کے نافرمان مسلمانوں کو جتنا چاہے نقصان پہنچائے، اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کفر۔ اعلان خداوندی موجود ہے کہ اب قیامت تک کے لیے شاید یہ مایوس ہو گیا، اب یہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پروردگارہ کفر تو نقصان نہیں پہنچا سکتا اپنی طاقت سے، اپنے اسلحے سے، اور کاہے سے کفر نقصان پہنچاتا؟ یہی اسلحہ تھا نا، طاقت تھی جس سے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ بدر میں رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چند آدمی مر گئے تو اسلام ختم ہو جائے گا، یعنی اس وقت اسلام چند شخصیتوں کے تابع تھا کہ رہ جائیں تو اسلام رہ گیا، مٹ جائیں تو اسلام مٹ جائے گا۔ لیکن آج اعلان ہو رہا ہے کہ اب چاہے کوئی مرے یا جیے، اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب یہ سارے مسلمان کان کھول کے سن لیں کہ سورہ مائدہ کی یہ آیت اعلان کر کے کہہ رہی ہے کہ اب قیامت تک اسلام کبھی خطرے میں نہیں ہوگا۔ یہ مولوی اپنی دال روٹی بچانے کے لیے اسلام کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، یہ اس کی دال روٹی ہے جو خطرے میں ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسلام کو محافظین کی کسی جماعت کے سپرد کر دیا گیا ہے، اب وہ جانے اور اسلام جانے، اسلام کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اچھا، جس دشمن کا تو سد باب ہو گیا، جس کو تو نے کافر کہا ہے، جن کو کافر کہا ہے، اس دشمن سے تو آج غدیر کے دن تو نے حفاظت کا انتظام کر دیا۔ کیا ایک دشمن جو مسلمانوں کے صف کے اندر ہے، جو باطنی دشمن ہے، کیا اس نفاق سے بھی تو نے اسلام کو خطرے سے پاک کر دیا؟ منافقت کا خطرہ تو موجود ہے، کیا یہ بھی ختم ہو گیا؟ تو نے تو یہی کہا نا، یئیس الذین کفروا، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ مایوس ہوئے ہیں، وہ لوگ جو نفاق کرتے ہیں کیا وہ بھی مایوس ہو گئے آج کے دن؟ یہاں کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ لیکن بدر کے دن دعا یہ تھی کہ پروردگارہ یہ جو چھوٹی سی جماعت اگر یہ ختم ہو گئی تو پھر تیرے نام لینے والے نہیں رہیں گے۔ کربلا میں بھی ایک مناجات ہوئی ہے، ایک مناجات ہوئی ہے۔ امام نے حضرت علی اصغر کو قبر میں دفن کرنے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے تھے اور دعا کی تھی، پروردگارہ جو کچھ تیرے حسین کے پاس تھا تیری راہ میں اس نے پیش کر دیا، ایک بیمار بستر پہ ہے، اگر تیری رضا اس میں ہے تو اس کو بھی گود میں اٹھا کے لا سکتا ہے حسین۔ کل نانا کہہ رہا تھا کہ یہ مر گئے تو اسلام نہیں بچے گا، آج حسین کہہ رہا ہے مولا سب قربان ہو جائیں۔ حسین کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج نفاق جو اس سے پہلے دیکھیے بدر کے بعد، غدیر کے بعد اسلام کے نمائندوں نے کفر سے کوئی لڑائی نہیں لڑی۔ جو اسلام کے نمائندے ہیں معصوم نے کفر سے کوئی لڑائی نہیں لڑی ہے،
غدیر کے بعد۔ اب کفر اسلام کے لیے خطرہ نہیں، مسلمان لڑتے رہے، ایران کی سرحدوں پہ لڑتے رہے، شام کی سرحدوں پہ لڑتے رہے، اسلام کے نمائندے کو اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی کفر کے خلاف۔ لیکن اسلام کا نمائندہ لڑا ہے کفر کے خلاف نہیں، نفاق کے خلاف، چاہے وہ نفاق جمل کی صورت میں ہو، چاہے صفین کی صورت میں ہو، چاہے نہروان کی صورت میں ہو۔ جو سامنے آ رہا ہے نا، ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے اور اس سے لڑائی ہو رہی ہے، تو اب گویا معلوم ہوا کہ ظاہر کا خطرہ تو اس دن ٹل گیا تھا غدیر کی منزل پر۔ اس حفاظتی نظام میں ابھی باطن کے خطرے سے جنگ جاری تھی، یہ لڑائی ہو رہی تھی۔ کربلا کے بعد نہ کفر سے کوئی لڑائی، نہ نفاق سے کوئی لڑائی۔ اگر کربلا کے بعد نفاق اسلام کو دین اسلام کو کوئی نقصان پہنچا سکتا، دین کو کوئی نقصان پہنچاتا، تو حسین ضرور کہتے کہ پروردگارا آج اگر یہ تیرے نام لیوا مومن دنیا سے ختم ہو گئے تو تیرا اسلام باقی نہیں رہے گا، ان کو بچا لے۔ لیکن کربلا میں حسین کا یہ کہنا کہ پروردگارا جس کو کہے جو باقی رہا ہے اس کو بھی لے آتا ہوں، راہ خدا میں قربان کر دوں گا۔ گویا حسین اعلان کر رہے ہیں کہ اب نہ کفر اسلام کو نقصان پہنچا سکتا ہے قیامت تک، نہ نفاق نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیا یہ کہ اس کے دل سے نقصان پہنچانے کی خواہش ختم ہو گئی؟ نہیں، اب اسلام ان محافظوں کے ہاتھ میں ہے کہ نفاق جس طریقے سے بھی حملہ آور ہوگا یہ آگے بڑھ کے اس کا دفاع کریں گے۔ بس جناب والا، میری آج تک کی گفتگو ختم ہوئی کہ اب امامت کا کام ہے اسلام کا دفاع کرنا، مسلمانوں سے بحث نہیں ہے، مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، اسلام کا معاملہ ہے، اسلام کا دفاع کرنا۔ اب اسلام پہ جس طریقے سے کوئی حملہ ہوگا اس کا دفاع کیا جائے گا۔ ایک اب یوں سمجھیے کہ دو جملوں میں یہ فرائض امامت کو سمیٹ دوں کہ ان کا بنیادی کام ہے اسلام کی حفاظت کرنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا۔ ایک اجتماعی کام ہے، ایک ٹیم کا کام یہ ہوتا ہے نا کہ میدان میں اتری ہے تاکہ کامیابی حاصل کرے، لیکن اس ٹیم کے ہر کھلاڑی کا ایک الگ کردار ہوتا ہے، الگ کردار ہوتا ہے۔ وہ کردار اس کے اس پوزیشن کا تابع ہوتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کے ذمے کون سا گوشہ سپرد کیا گیا ہے، یا یوں سمجھیے کہ اس کو اپنے مخالف کس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بیٹسمین بالر کا مقابلہ کر رہا ہے تو اس کا طرز عمل کچھ اور ہوگا، وکٹ کیپر ان گیندوں کا مقابلہ کر رہا ہے جو بالر کے بلے سے لگ کے آتی ہیں یا بچ کے نکلتی ہیں، ان کے مقابلے میں دفاع قائم کر رہا ہے۔ جس کھلاڑی کو جو میدان میں فیلڈر کے طور پہ کھڑا ہوا ہے اسے گیند کو اپنا مقابل سمجھنا ہے، یہ کہاں جاتی ہے، کس طرف جاتی ہے، مجھے اس کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے۔ ہر ایک کے اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے اس کا ایک انفرادی رول ہے، ایک اجتماعی رول ہے کہ ان سب کا کام ہے فتح حاصل کرنا، اور ایک انفرادی رول ہے کہ ان کو جس مقام پہ کھڑا کیا گیا اس مقام کے تقاضے کیا ہیں، وہاں پہ انہیں کیا کرنا ہے۔ بس سمجھ لیجئے ہر امام کا بنیادی کام ہے اسلام کا دفاع کرنا۔ ایک دفاع ہے جو ٹیم کی حیثیت سے وہ کر رہے ہیں، جس میں سے ہر امام دفاع کا کچھ مرحلہ طے کرتا ہے، اور ہوتے ہوتے دفاع کرتے کرتے ایک منزل وہ آ جائے گی کہ جب ٹیم کی فتح کا اعلان ہوگا دنیا میں ہر طرف صرف اسلام ہوگا، کچھ اور نہیں ہوگا۔ وہ ٹیم کی کامیابی کا دن ہوگا، لیکن اس دوران میں جتنے ٹیم کے ارکان ہیں ان سب کا اپنا اپنا الگ الگ کردار ہے۔ ان کے عہد میں کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی سازش ہوتی ہے تو اس سازش کے یہ دفاع کرتے ہیں۔ بس اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو خصوصی کردار کیا ہے دفاع اسلام میں، وہ کردار کیا ہے۔ واضح ہو گیا نا میرا موضوع، اور اس موضوع میں پہلو ہے میرا خاص طور پر قیاس و اجتہاد کے حوالے سے گفتگو آگے بڑھے گی، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ کربلا کے بعد اب یہ طے ہو گیا کہ چاہے کفر ہو چاہے نفاق ہو، غدیر کے دن کفر کی تلوار کند ہو گئی، اب وہ اسلام کو تلوار کے ذریعے سے شکست نہیں دے سکتا، اور کربلا کے بعد یہ طے ہو گیا کہ کفر تو پہلے ہی دم توڑ چکا تھا، اب نفاق بھی اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیا کہنے حسین،
حسین کی قربانیاں بتاتی ہیں کہ اب اسلام کو قوت کے ذریعے سے کوئی خطرہ نہیں. قوت جو کر سکتی تھی کربلا میں اس نے کر دیا. جو کچھ کر سکتی تھی، بتائیے تلوار اس سے زیادہ بھی کوئی کام کر کے دکھا سکتی ہے جو کربلا میں اس نے دکھایا ہے؟ کسی آبادی کا 10واں حصہ مار دینا، نصف حصہ مار دینا، لیکن ایک جماعت کو، پوری جماعت کو ختم کر دینا نہیں. جماعت کو ختم کر دینا نہیں، نسلوں کو ختم کر دینا. یہ حضرت علی اصغر کی شہادت کیا کہہ رہی ہے؟ یہی کہہ رہی ہے نا کہ باطل چاہتا ہے کہ حق کی نسل بھی باقی نہ رہے، لیکن اللہ رے حق کے علم بردار. بس ایک واقعہ بارہا آپ نے سنا ہے کہ شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے اور جناب زینب جا کے پوچھ رہی ہیں سید سجاد، خیمے جل رہے ہیں، کیا حکم شریعت ہے، ہم خیموں میں جل جائیں؟ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب زینب نے یہ کہا کہ ہم خیموں میں جل جائیں یا باہر نکلیں. خدا گواہ ہے میں نے جتنی کتابوں میں پڑھا صرف یہ جملہ پڑھا کہ جناب زینب نے آ کے کہا سید سجاد خیموں میں آگ لگی ہے، کیا حکم ہے، کیا ہم خیموں میں جل جائیں؟ وہ جو دوسری بات ہے نا کہ خیموں میں جل جائیں یا باہر نکلیں، یہ باہر نکلے کا لفظ کبھی زینب کی زبان پہ نہیں آیا. صرف یہ پوچھ رہی ہے کہ اس وقت خیموں میں جل جانا کہیں خودکشی تو نہیں ہوگا. جو مسئلہ پوچھ رہی ہیں یہ نہیں کہ باہر نکلے کہ نہ نکلے. زینب کے تصور میں کبھی باہر نکلنے کا بات نہیں آ سکتی. صرف یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم خودکشی کر لیں؟ اس وقت خودکشی کی اجازت ہے، شریعت ہمیں اجازت دیتی کہ ہم جائیں اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے ہلاکت کا نشانہ بن جائیں. لیکن جناب والا زینب نے یہ سوال جو پوچھا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ پوچھنے والی کون ہے؟ دیکھیے فقہ کا یہ بڑا آسان سا اصول ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں اگر بیماری ہو تو شریعت نے کہا ہے کہ ایسی صورت میں اگر جان کو اندیشہ ہے تو خبردار روزے نہ رکھو. نماز پڑھتے ہوئے اگر کوئی ایسی کیفیت ہو کہ جو جان کے لیے ضرر کا باعث ہے تو اس حد تک نماز پڑھو جو بغیر ضرر کے ہو سکے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، کسی طرح سے اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالو. اور بہت سے احکامات شریعت موجود ہیں کہ اگر کسی کی جان خطرے میں ہو جائے، کوئی اپنی جان تو اپنی جان، کوئی نابینا جا رہا ہے سامنے اس کے گڑھا ہے جس میں گر کے وہ زخمی ہو سکتا ہے اور تم نماز پڑھ رہے ہو تو اپنی نماز توڑو اور اس کو جا کے روکو، دوسرے کی زندگی بچاؤ. تو جب شریعت کا اتنا عام حکم ہے کہ جب کبھی زندگی خطرے میں پڑے تو زندگی کا بچانا شریعت ہو جاتی ہے، اب باقی نماز روزہ شریعت نہیں رہتا. تحفظ حیات سب سے بڑی قدر ہے اسلام کی. جناب زینب اگر یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہم خیموں میں جل جائیں تو ذرا غور کیجیے جناب زینب کون ہے؟ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مجتہد جس نے ساری زندگی حصول علم میں گزاری ہو، کیا وہ زینب کے علم دین کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیا کے سارے مجتہدوں سے بڑھ کے مجتہدہ، سب سے دنیا کے تمام فقیہوں سے بڑھ کر فقیہ خاتون، ارے باب مدینۃ العلم کی آغوش میں جس نے زندگی گزاری ہو، ارے جس کو معصوم یہ کہے کہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں. جیسے امام بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے علم رکھتا ہے، جناب زینب آپ کے پاس بھی وہی علم ہے جو امامت کے پاس علم ہوتا ہے، بغیر استاد کا علم. جو بغیر استاد کے علم کا علم وہبی کا مالک ہو، اللہ کے براہ راست عطا کردہ علم کا مالک ہو، وہ زینب اتنا معمولی سا مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ اس وقت ہمارے لیے کیا فرمان ہے جب خیموں میں آگ لگی ہے. یہ زینب مسئلہ نہیں پوچھ رہی ہے، اس کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں. ایک پہلو تو بنیادی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یزید اور اس کی فوجیں سمجھ رہی ہیں
کہ ہم نے اسلام کے محافظ کو ختم کر دیا. حسین کو قتل کر کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے یہ سمجھا جا رہا ہے اسلام کا محافظ ختم ہو گیا. اسلام کا محافظ ختم ہو گیا تو گویا اب نظام اسلام قائم نہیں رہا. اب ہم اسلام کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں. زینب نے فوراً ایک شریعت کا مسئلہ سید سجاد سے پوچھ کر ساری دنیا کو بتا دیا. دیکھو اسلام کا محافظ ختم نہیں ہوگا, قیامت تک اسلام کے ساتھ رہے گا. ایک محافظ جائے گا, دوسرا محافظ اس کی جگہ آ جائے گا. یہ نظام حفاظت قائم ہے. اور بھائیوں ایک دوسرا مفہوم کربلا کے میں اس مرحلے پر زینب کے سوال سے ذہن میں آتا ہے, اور یہی میری گفتگو کا آخری حصہ ہے بلکہ آخری جملے ہیں کہ زینب نے یہ سوال کیوں پوچھا سید سجاد سے. زینب صبح سے دیکھ رہی ہے کہ جو میدان جہاد میں سپاہی جاتا ہے نا تو پہلے امام وقت سے پوچھتا ہے آ کے, مولا حسین مجھے میدان میں جانے کی اجازت ہے؟ انصار پوچھتے رہے, اصحاب پوچھتے رہے, بیٹے پوچھتے رہے, بھائی نے پوچھا مولا امام اب مجھے جانے کی اجازت ہے؟ یعنی جہاد بغیر اجازت معصوم کے نہیں ہو سکتا. کربلا کے مجاہدوں نے بتایا کہ جب تک معصوم کی اجازت نہ ہو جہاد کے لیے میدان میں قدم نہیں رکھا جاتا. ہر مجاہد میدان میں اترنے سے پہلے امام وقت سے اجازت لے رہا تھا. اب وہ وقت آ گیا تھا کہ زینب کو میدان جہاد میں قدم رکھنا تھا. تو اب آئیے امام زمانہ کے سامنے, اے فرزند تم امام زمانہ بتاؤ زینب جہاد کے لیے میدان میں اترے. میں کہوں گا بی بی آپ میدان میں اتری تو جہاد کے لیے, لیکن ذرا فرق تو دیکھیے. حسین نے اپنی صفوں کو آراستہ کیا تھا, اپنے لشکر کو آراستہ کیا تھا. آپ کی صفیں کہاں ہیں؟ زینب کہے گی گھبراؤ نہیں, ابھی کسی کو صحرا سے پکڑ کے لاؤں گی, کسی کو جلے خیمے سے لاؤں گی, کسی کو باپ کے سینے سے اٹھا کے لاؤں گی. اے بی بی حسین کے جو سپاہی تھے ہاتھ میں تلواریں لے کے میدان میں گئے تھے. کہا گھبراؤ نہیں, ہماری تلوار یہ کاٹنے والی تلوار نہیں ہوگی, ہم اپنی زنجیروں سے ظلم کے گردن کو کاٹیں گے. ہم اپنی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سے ظلم کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں گے اور دنیا سے اس کا خاتمہ کریں گے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما, گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما, حاضرین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. رب العالمین ہم جس امام کی ذات سے وابستہ ہیں پروردگارہ, ہم سے پہلی نسلوں کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے. مولا ہم اس شرف سے محروم ہیں. پروردگارہ اگر ہمارے اعمال اس قابل ہوں کہ ہم اپنے امام کی بارگاہ میں حاضری دے سکتے ہوں تو ہم پہ کرم فرما کہ ہمیں امام کی زیارت سے مشرف فرما دے. اور اگر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ امام کی خدمت میں حاضر ہو سکیں تو مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم امام کی خدمت میں حاضری دے سکیں. مولا ہمیں یہ اعزاز جو کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے وہ اعزاز عطا فرما کہ ہم اپنا امام کے جھنڈے تلے اس کی اس طرح سے نصرت کریں جیسے حسین کے ناصروں نے کربلا میں حسین کی نصرت کی تھی. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.